السلام علیکم پیارے دوستوں، آج پھر آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست اسٹوری لے کر آئی ہوں۔ یقیناً آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، لیکن ساتھ میں آپ سے ایک گزارش کرتی چلوں۔ آپ کہانی کے بارے میں ضرور رائے دیا کریں کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ ایک سننے والے بھائی نے کمنٹ کیا تھا کہ اسٹوری کو ذرا تیز تیز پڑھا کریں، لیکن میں چاہتی ہوں جس انداز میں پڑھتی ہوں اس انداز میں آپ لوگ کھو جائیں۔ اگر اسپیڈلی اسٹوری پڑھوں گی تو آپ کو سننے میں اتنا مزہ نہیں دے گا، اور مزہ تبھی ہی آئے گا جب آپ لوگوں پر تھوڑا سا خوف طاری ہو۔ لیکن پھر بھی کوشش کروں گی کہ تھوڑی سی اسپیڈ میں پڑھوں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتی، ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہی اپنی کہانی اسٹارٹ کر دیتی ہوں۔ لیکن آج آپ لوگوں سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ ویڈیو کا انٹرو آپ لوگوں کو کیسا لگا۔ تو بہت ہو گئی ادھر ادھر کی باتیں، اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ کہانی دو دوستوں کبیر اور عادی کے ساتھ پیش آئے ایک خوفناک واقعے سے شروع ہوتی ہے۔ کبیر اور عادی دونوں دوست تھے اور نشے کی لت میں مبتلا تھے۔ وہ دونوں کافی عرصے سے نشہ کرتے آ رہے تھے، مگر اب عادی نشہ چھوڑنا چاہتا تھا۔ اس دن بھی کبیر عادی کے پاس آیا اور اسے نشہ کرنے کے لیے اکسانے لگا۔ عادی کے لاکھ انکار کرنے کے باوجود کبیر نے آخرکار اسے منا ہی لیا۔ چونکہ یہ ایک گاؤں تھا اور گاؤں میں ہر کسی کی دوسرے پر نظر ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ سرے عام نشہ نہیں کر سکتے تھے۔ کبیر نے عادی کو بتایا کہ وہ جو گاؤں میں خالی حویلی کھڑی ہے، آج وہاں چل کر رات کو نشہ کریں گے۔ حویلی کا نام سن کر عادی بہت ڈر گیا، لیکن آخرکار کبیر نے اسے وہاں جانے پر بھی راضی کر لیا۔ روشن نگر عادی اور کبیر کا گاؤں تھا، جس کی آبادی کے باہر کھیتوں کے بیچوں بیچ لال حویلی واقع تھی۔ لال حویلی کو یہ نام اس کے لال رنگ کی وجہ سے ملا تھا۔ حویلی چاندنی راتوں میں چار سو اپنا لال رنگ بکھیرتی تو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ دور سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا جیسے کھیتوں میں خوبصورت لال رنگ گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔ دن کی روشنی میں تو یہ ایک عام سی حویلی دکھائی دیتی، مگر رات کے وقت یہ خوبصورت شاہکار نظر آتی تھی۔ کسی زمانے میں یہ بہت خوبصورت اور عالی شان ہوا کرتی تھی، مگر رفتہ رفتہ اس کا حسن گہنا گیا۔ کہا جاتا ہے تقسیم بند سے بھی پہلے پرانے وقتوں میں اس حویلی میں علاقے کا نواب ٹھاٹھ باٹھ سے زندگی گزارتا تھا۔ 19ویں صدی میں برصغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے قدم جمائے تو دیگر علاقوں کی طرح اس حویلی پر بھی انگریز قابض ہو گئے۔ بہرحال برصغیر سے انگریز اپنی بساط لپیٹ کر رخصت ہوا تو وقت کا پہیہ گھومنے کے ساتھ ہوتے ہوتے لال حویلی چودھری شمشیر کے آباء و اجداد کے حصے میں آ گئی۔ چودھری شمشیر کا باپ چودھری لقمان ایک نیک نام اور نیک دل انسان تھا۔ روزانہ رات کو حویلی کے بڑے صحن میں بیٹھک جمتی، گاؤں کے بڑے بوڑھے اکٹھے ہوتے، ہر قسم کے موضوعات پر تبصرہ ہوتے، کہکے بکھرتے، مگر چودھری لقمان کی وفات کے بعد یہ سلسلہ دم توڑ گیا۔ اس کی وفات کے بعد بھی چودھری شمشیر کی ماں اور بیوی حویلی کے دروازے ہمیشہ گاؤں کے لوگوں کے لیے کھلے رکھتے۔ سارا دن گاؤں کی عورتوں کا ان کے ہاں آنا جانا رہتا، لیکن رفتہ رفتہ حویلی کی رونق کی وجہ بننے والے مکین مر گئے۔ پہلے چودھری شمشیر اور اس کی ماں پراسرار حالات میں موت کا شکار ہوئی، اور پھر اس کی بیوی بھی ایک دن اچانک زندہ جل مری۔ حویلی سے متعلق عجیب و غریب کہانیاں گاؤں میں پھیلنے لگیں۔ مشہور ہو گیا کہ حویلی آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ اس سے متعلق عجیب و غریب واقعات زبان زد عام ہو گئے۔ اب یہ وہ حویلی نہیں رہی تھی جو کبھی گاؤں والوں کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتی تھی۔ وہاں جانے کے لیے بے چین رہنے والے لوگ اب اس سے کنی کترانے لگے۔ بہرحال چودھری شمشیر حویلی کا واحد مکین تھا جو بچ گیا، لیکن اسے بھی ہرے بھرے کھیتوں میں گہری لال حویلی میں رونما ہونے والے پراسرار واقعات نے وہاں سے بوریا بستر گول کرنے پر مجبور کر دیا، اور وہ گاؤں کی آبادی کے سرے پر واقع ایک نئی حویلی میں مقیم ہو گیا۔ لال حویلی ویران ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خوف اور دہشت کی علامت بنتی گئی۔ گاؤں جو کبھی امن و امان اور خوشحالی کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، اسے خوف اور دہشت کے سائے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گاؤں کے کئی لوگوں کا کہنا تھا انہوں نے رات کے وقت حویلی سے عجیب و غریب آوازیں سنی ہیں۔
بہت سو نے گواہی دی کہ رات کے وقت کبھی کالے اور کبھی سفید کپڑوں میں ملبوس سائے حویلی سے نکلتے دکھائی دیتے ہیں، جس سے خوف اور دہشت دن بدن مزید بڑھتی گئی۔ رات کے وقت کھیتوں کے قریب سے گزرنے والی کئی افراد نے بتایا، انہیں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی گھنگرو باندھے ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ لال حویلی کے آسیب سے لوگ ڈرنے لگے، ہر کوئی ادھر کا رخ کرنے سے گھبرانے لگا۔ کبیر اور عادی گاؤں کے باسی ہونے کے ناطے ان باتوں کو بخوبی جانتے تھے۔ یہ گاؤں کی واحد جگہ تھی جہاں گاؤں والے دن کے اجالے میں نہیں جاتے تھے، لیکن نفس کی تسکین کے خیال نے انہیں آج ہر ڈر سے آزاد کر دیا تھا۔ رات کا اندھیرا گھیرا ہوتے ہی کبیر عادی کے گھر کے باہر جا کر کھڑا ہو گیا اور مخصوص انداز میں سیٹی بجائی۔ دونوں ایک دوسرے کو اسی طرح سیٹی بجا کر بلایا کرتے تھے، گویا یہ ان کا کوڈ ورڈ تھا۔ کبیر کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ دروازے کی کنڈی کھلنے کی ہلکی سی آواز آئی اور عادی دروازے پر آ گیا۔ گھر والے سب صحن میں سو رہے تھے۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے ایک نظر ان پر ڈالی، جیسے اس بات کی تصدیق کر رہا ہو کہ کوئی اسے رات کے اس وقت باہر جاتے دیکھ تو نہیں رہا۔ اچھی طرح اطمینان کر لینے کے بعد اس نے آہستگی سے دروازہ بند کیا اور دونوں دوست تیزی سے اندھیری گلی طے کرنے لگے۔ گلی سے باہر آ کر دونوں مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے لال حویلی کی جانب گامزن ہوئے۔ راستے میں گاؤں کے کئی لوگوں سے ان کی دعا سلام بھی ہوئی، لیکن کسی کو کچھ بتائے بغیر وہ خاموشی سے چلتے رہے۔ گاؤں سے باہر نکل کر اب وہ کھیتوں کے بیچوں بیچ لال حویلی کی جانب جانے والی راستے سے گزر رہے تھے۔ چونکہ رات کا وقت تھا، اس لیے اب انہیں یہ ڈر نہیں تھا کہ کوئی انہیں دیکھ نہ لے۔ چلتے چلتے بالآخر وہ منزل مقصود پر پہنچ گئے۔ لال حویلی کسی سیاہ بھوت کی مانند کھڑی ان کو گھور رہی تھی۔ عادی اس پر اپنی نظریں نہیں جما پا رہا تھا۔ کبیر کے زور دینے پر وہ یہاں تک آ تو گیا تھا، لیکن اس کی اندرونی حالت کیا تھی یہ صرف وہی جانتا تھا۔ کبیر سارے معاملے میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ اس نے اندر گھسنے سے پہلے ایک نظر حویلی کا جائزہ لیا۔ اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے میں اسے زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑی۔ ایک مقام پر دیوار خستہ ہونے کی وجہ سے گر پڑی تھی، جس سے اس کی بلندی اس قدر رہ گئی تھی کہ وہ اسے آسانی سے پھلانگ کر وہ اندر جا سکتے تھے۔ سب سے پہلے کبیر نے دیوار پھاندی اور پھر عادی دیوار سے کود کر حویلی کے اندر جا گھسا۔ دیوار چونکہ چھوٹی تھی، اس لیے حویلی کا دروازہ کھولنے کی نسبت ہی زیادہ آسان کام تھا۔ ویسے بھی لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں سے بنا مرکزی دروازہ عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے زنگ کھا چکا تھا، اور پھر بھاری بھرکم اتنا تھا کہ اسے ہلانا جلانا ان دونوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ بہرحال وہ اندر داخل ہوئے۔ پوری حویلی میں گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے صحن میں نظر دوڑائی۔ پیپل کے بکھرے خشک پتوں اور لمبی گھاس کے علاوہ انہیں کچھ دکھائی نہ دیا۔ ہر جانب ویرانیوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ چونکہ برسات کا موسم تھا، اس لیے آسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے۔ سرخی مائل سیاہ آسمان پر چاند کبھی کبھار بادلوں کی اوٹ سے نکل کر رونمائی کراتا اور پھر یکدم غائب ہو جاتا۔ ہوا کے تیز جھونکوں سے بکھرے پتے ادھر ادھر اڑتے پھر رہے تھے۔ دونوں دوست پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے حویلی کے صحن سے اندر جانے کے لیے دروازے کی جانب بڑھنے لگے۔ ہوا کا کوئی تیز جھونکا آتا تو وہ چلتے چلتے رک جاتے، جیسے کوئی انہیں خاموش پیغام دے رہا ہو کہ یہاں سے واپس لوٹ جاؤ، تمہارے لیے یہ جگہ ٹھیک نہیں ہے، اس حویلی کے ویرانی سے عبرت حاصل کرو، ابھی واپسی کا راستہ موجود ہے، وقت گزر گیا تو بھاگنے کے لیے راہ ملے گی نہیں کوئی۔ دروازہ مگر نشے کی ہوش نامعلوم قوت کے اس خاموش پیغام کو ان کے دل و دماغ تک نہیں پہنچنے دے رہی تھی۔ عادی ویسے بھی بہت ڈرپوک تھا، اس کی حالت بہت بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کبیر کے علاوہ کوئی تیسرا بھی ان کے ارد گرد موجود ہے، جو نہایت خاموشی سے ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ عادی کو وہ نظر تو نہیں آ رہا تھا، لیکن وہ اسے محسوس ضرور کر رہا تھا۔ اس نے کبیر کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ کبیر، پتہ نہیں کیوں مجھے یہ جگہ ٹھیک نہیں لگ رہی، عادی نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ یہ تمہارا وہم ہے یار، گھبراؤ مت، کوئی بھوت آئے گا تو اسے میں سنبھال لوں گا، کبیر نے مسکراتے ہوئے اسے تسلی دی۔ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے چلتے رہے۔ عادی نے پھر اس سے کوئی بات نہ کی۔ صحن ختم ہوا تو انہیں اندر جانے کا دروازہ نظر آیا۔
کبیر نے آگے بڑھ کر دروازے پر دباؤ ڈالا تو چڑچڑاہٹ کی تیز آواز فضا میں گونجی اور دروازہ بغیر کسی مزاحمت کے کھلتا چلا گیا۔